تو یہ اتنی چیزیں آپ کو بتائیں، کرنا شروع کریں، خالی سن کر مت چلے جائیے۔ کسی کو کم یقین آئے تو بھی نقصان کی تو کوئی بات نہیں بتائی میں نے، کوئی پریشانی میں تو نہیں پھنس جاؤ گے، کوئی ایسی بات تو نہیں بتائی کہ خدا نخواستہ کہیں گمراہ ہو جائیں گے یا خدا نخواستہ اس سے مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ اگر کم یقین آئے تب بھی کر لیجیے۔ یہاں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ نہیں لازمی ہوگا، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ کوئی چیز اگر آئے جو ثبوتوں کے ساتھ میں آپ کے سامنے آ جائے کہ یہ سیکیورٹی کی ہے، تو پھر اس کو اپنانا چاہیے اور اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی حمدا کثیرا کما امر، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ قرآن کرام، اس وقت کی جو صورتحال ہے تمام دنیا میں، اور اس میں جو سب سے زیادہ خطرناک ہے یہاں ہندوستان کے اندر، بیماری کی یا وبا کی یا کووڈ کی، اس میں ایک ہاہاکار مچی ہوئی ہے، اور آپ میں سے اکثر مجھے یقین ہے واقف ہوں گے کہ لوگ فٹ پاتھ پر پڑے ہوئے ہیں، ان کے باہر اسپتالوں کے باہر بیڈ نہیں ہے، پیشنٹس کو لے کر ایک اسپتال سے دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں چکر لگا کے کسی کی کہیں جگہ نہیں ہے، وہ چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں، فٹ پاتھ پہ ڈال رکھا ہے، اس انتظار میں کوئی بیڈ خالی ہوگا، کچھ لوگ مر کے جائیں گے تو جگہ ملے گی۔ لوگ اپنے اپنے آکسیجن سلنڈر جن کو مل سکے، بہت کم ہے جنہیں ملی، وہ فٹ پاتھ پر انہوں نے بٹھا کر ان کو آکسیجن لگا رکھی ہے، فٹ پاتھ پہ لٹا کر سلنڈر لگا رکھا ہے۔ جو ایڈمٹ ہو گئے ہیں اس میں تو اس درجے کا حادثہ بھی ہوا کہ ڈاکٹر رو رہے ہیں، نیوز میں دیکھا، کیمرے پر دیکھا کہ ڈاکٹر بتاتے بتاتے رو پڑے کہ اس میں یہ مر جائیں گے سارے مریض تھوڑی دیر جتنے ہیں یہاں پر، اس لیے کہ آکسیجن ہمارے پاس بس تھوڑی سی دیر کی اور ہے، اس کے بعد ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ آکسیجن پر رکے ہوئے تھے، اللہ نے فری دی تھی آکسیجن، نیچر میں رکھی تھی۔ اب جب وہ بیماری نازل کی کہ جو آکسیجن پھیپھڑوں کو متاثر کرتی ہے اور آکسیجن ملنی کم ہو جاتی ہے، تو چاروں طرف ہاہاکار مچ جاتی ہے، پھر خرید کر لگانی پڑتی ہے۔ اس کے حالات یہ ہیں، مس مینجمنٹ کی بات ہے، اسے نہیں معلوم کہ لوگوں کی کب سمجھ میں آئے گا، سیاست دانوں کے اور جو حکومت چلا رہے ہیں ان کی کب سمجھ میں آئے گا کہ اکیلے کے فیصلے سے حکومتیں نہیں چلتی۔ پچھلے سال اپریل میں ایک میٹنگ ہوئی تھی نیتی آیوگ کی، جس کے صدر آپ کو یاد ہوگا وہ امیتابھ، انہوں نے یہ کہا تھا، ان کا بیان ایک دفعہ آیا تھا کہ ڈیموکریسی جمہوریت کچھ بہت زیادہ بڑھ گئی اس ملک میں، اس لیے کام نہیں ہو پا رہے۔ کتنی بڑھ گئی ہے تو لوگ جانتے ہیں۔ وہ نیتی آیوگ کے صدر اس میٹنگ کے اندر تھے، جن کی صدارت میں ہوئی سائنٹسٹ تھے۔ پچھلے سال اپریل کی بات ہے، اور سائنٹسٹ نے یہ وارننگ دی تھی کہ اس وقت ملک میں 2000 کیس تھے پورے ملک میں۔ انہوں نے یہ وارننگ دی تھی کہ آکسیجن شارٹ ہو جائے گی، فوراً اس کے اوپر کچھ کارروائی کی جائے، آکسیجن کا پروڈکشن بڑھانے کی، مینجمنٹ ٹھیک کرنے کی۔ اب یہ تو پھر ایک الگ بات ہے کہ کون اس کا سوال کرے اور کہاں سے اطلاعات ملیں گی اور کہاں سے جواب ملیں گے کہ اس پہ کیا کیا کارروائی ہوئی، لیکن وہ آکسیجن پورے ملک میں شارٹ ہو گئی۔
ہندوستان سب سے بڑا ویکسین بنانے والا ملک ہے دنیا میں. پوری دنیا کی ان کے اوپر نظریں تھیں, سب خوشامد کر رہے تھے. ابھی جب اس کا ویکسین سب بنانے کی کوشش کر رہے تھے تبھی سے, جب ویکسین نہیں آئے تھے. اب وہ جلدی جلدی میں لے آئے کچھ ملک ویکسینس. ان کے لانگ ٹرم رزلٹ کیا ہے یہ نہیں معلوم, گی تو بہت شارٹ ٹرم رزلٹ کر کے جو انہوں نے اعلان کیا وہ یقین کیا جا رہا ہے یا وہ اسے ماننے پہ مجبور ہے. یہاں پر سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا ہے, وہ دنیا کا سب سے بڑا ویکسین مینوفیکچرر ہے, وہ ادر پونا والا اس کے مالک ہے. جس ملک کی یہ حیثیت ہو اور یہ پوزیشن ہو, اس کی سب سے زیادہ ویکسین بنانے کا یہاں پر انتظام پوری دنیا میں. اب انہوں نے 94 ملکوں کو ویکسین سپلائی کر دی. اپنے یہاں 10% لوگوں کو لگے ہیں. وہ کتنے افیکٹو ہیں کتنے نہیں اسے تو جانے دیں. اس کے بعد کتنے 10% لوگوں کو ویکسینیشن ہو گیا تب کیسز کم ہونے چاہیے, کوئی اثر کہیں پڑنا چاہیے. اور کیوں صرف 10%؟ جب 94 ملکوں کو کیوں سپلائی دی اگر وہ افیکٹو ہیں تو؟ اب کہہ رہے ہیں کہ امپورٹ کریں گے, دوسرے ملکوں سے بہت مہنگی قیمت کے اوپر ویکسین خریدیں گے. وہ آنے شروع ہوں گے اب سے 3 مہینے کے بعد, بہت مہنگے بھی ہوں گے. تو یہ تو سین ہے مس مینجمنٹ کا. لوگ اسپتالوں میں مر رہے ہیں, وہاں الیکشن کی اسپیچز چل رہی ہیں, ریلیز چل رہی ہیں, بجائے اس کے کہ اس کے مینجمنٹ کو دیکھیں اور توجہ پوری لگائے. دلی ہائی کورٹ نے پھٹکار لگائی, آکسیجن ہم نہیں جانتے, بھیک مانگو, چھین کر لاؤ, ڈکیتی ڈالو, چوری کر کے لاؤ, آکسیجن سب کو ملنی چاہیے. انڈسٹریز کی روک دو. انڈسٹریز کو ضرورت ہوتی ہے بات, اکانومی کو نہیں دیکھا جائے گا. اس وقت لوگ مر رہے ہیں, جتنی انڈسٹریز کو جا رہی ہے سب ادھر اسپتالوں کی طرف ڈائیورٹ کرو. انہوں نے سوال کیا کہ پلان کیا ہے آپ کے پاس؟ کوئی حکومت تم نے کوئی پلان بھی بنایا ہے اس کرائسس سے نمٹنے کا؟ شارٹیج سے کوئی پلان نہیں تھا, منصوبہ ہی نہیں تھا. ٹائم مانگا انہوں نے, مگر کوئی ٹائم نہیں دیا جائے گا. ہائی کورٹ نے کہا کہ کل سنوائی ہوئی تھی اور کل وارننگ دی تھی کہ کمی پوری ہو جانی چاہیے. سرکاری وکیل نے کہا کہ فائلز موو کرنے لگی ہیں آپ کی وارننگ کی وجہ سے, اب آفسوں میں فائل ہلنے لگی ہیں, کیونکہ تمہاری فائلوں سے ہمیں کوئی مطلب نہیں, نتیجہ دکھاؤ, ہمیں ان باتوں سے مطلب نہیں. اب بہرحال یہ تو وارننگ ہی دے سکتے ہیں. سپریم کورٹ نے وارننگ دی کل کہ فوراً حکومت جو ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر پلان پیش کرے کہ اس کے پاس کوئی منصوبہ کیا ہے. بغیر منصوبے کے چل رہا ہے, اور منصوبہ پلان اتنا بڑا کرائسس, اتنا بڑا بحران جہاں لوگ سڑکوں پر مر رہے ہیں, جتنے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو رہے ہیں ان کے پیشنٹس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کدھر ہے. ایک ہیلپ ڈیسک جگہ جگہ جو میں نے انٹرویو سنا, کہیں ہیلپ ڈیسک بنائی ہوئی ہے, یہ بتایا کہ یہ ان سے اطلاع مل جائے گی آپ کے پیشنٹ کی اسٹیٹس لیٹسٹ کیا ہے. کہا وہ کوئی جواب نہیں دے رہا, کوئی فون نہیں اٹھا رہا ہیلپ ڈیسک کے اوپر. لوگ رو رہے ہیں کہ وہ میری ماں پہلے تو یہ اس وارڈ میں تھی, اب کچھ پتہ نہیں ہو, کوئی نہیں بتا رہا کہاں ہے. بولے بس لاشیں نکل رہی ہیں یہاں سے, بلک رہے ہیں کہ وہ کب آئے گی لاش ان کی, ہماری ابھی تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. بہت ایک بھیانک کرائسس ہے جس میں پھنسے ہیں. اب بات یہ ہے کہ کووڈ سے جن کی جان جانی ہے ان کی تو پھر بھی چلی جاتی ہے سارے علاجوں کے باوجود, لیکن ایک اسٹیج یہی آتی ہے کہ پھر سانس لینا مشکل ہو رہا ہوتا ہے تو آکسیجن دی جاتی ہے, علاج تو نہیں ہے. تو جو سمٹمز باڈی میں پیدا ہوتے ہیں اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اب, اور یہی سب سے خطرناک ہوتا ہے کہ جہاں لنگس پہ پہنچ جائے وائرس, مختلف جگہوں پہ, کہیں گلے تک رہتا ہے, کہیں اور جسم کے اور حصوں تک جاتا ہے, انہیں متاثر کرتا ہے. سب سے خطرناک اسٹیج یہ ہوتی ہے کہ پھیپھڑوں میں پہنچ گیا.
پھیپڑوں میں پہنچ گیا تو وہاں پھر وہ آکسیجن رکنے شروع ہو جاتی ہے، سانس. پھر آکسیجن تو لائف ہے، زندگی ہے، وہ رکی تو پھر کوئی بچا نہیں سکتا. اب اس کے لیے پھر آرٹیفیشیل یہ کہ نہیں، ان کو آکسیجن دی جائے، باہر سے آکسیجن لگائی جائے. اب آکسیجن پورے ملک میں سے اسٹاک جو ہے بہت بڑی تعداد میں، ہر اسٹیٹ سے خبریں آ رہی ہیں کہ آکسیجن کا اسٹاک نہیں ہے. کسی کے پاس 1 دن کا ہے، کسی کے پاس 1 گھنٹے کا ہے. سپلائی کی پوزیشن کیا ہوگی، آج میں کتنی بحال ہوئی مجھے نہیں معلوم، اتنی کورٹ کی وارننگس کے بعد اس کا کیا شکل ہوگی پتہ نہیں ہوگی. اور پیشنٹ مجبور ہوتے ہیں کہ ان کو لے کر جائیں پیشنٹ کے گھر والے ہاسپٹل میں. پہلے ایک اسٹیج وہ آتی ہے جب ہاسپٹل ہی لے جانا ہوتا ہے، گھر پہ نہیں رکھ سکتے، اور ہاسپٹل جا کے پھر پیشنٹ کا پتہ نہیں چل رہا کہ کدھر جاتا ہے. تو یہ بہت بھیانک صورتحال ہے، تمام دنیا میں بری ہے. یو ایس اے کے اندر، امریکہ میں جو پہلے نمبر پر فگرز کے اعتبار سے ہے، جہاں کیس سب سے زیادہ ہوئے، جہاں موتیں سب سے زیادہ ہوئیں. موتوں کی سب سے زیادہ ہوئی کی حالت یہ ہے کہ اب تو بہت عام ہو گئی یہ بات، یہ پریس دے چکا. جو آنکھیں بند کر کے نہیں ماننا چاہے وہ نہ مانے کہ 10 گنے تک کی رپورٹنگ غلط ہو رہی ہے. کووڈ سے کتنے لوگ مرے اور شمشان میں جگہ نہیں ہے. اب ٹمپریری گیریج کے کسی نے شمشان بنا لیا، اور اس میں یہ ہے کہ 80 جو ہے وہ ان کا ساموہک داہ کرنے لگے، 80 مردوں کا ایک ساتھ. تو شمشان میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے، ایک ساتھ چاروں طرف جل رہے ہیں. اور رپورٹ یہ آ رہی ہے کہ 12 لوگ مرے آج، وہاں پر جہاں پر کھڑے ہونے کی جگہ نہیں، چاروں طرف جل رہے ہیں. سر اس حساب سے اگر سمجھا جائے جیسی رپورٹنگ ہو رہی ہے، جو اطلاعیں دے رہے ہیں، اس کو اگر اس پیمانے سے اگر ناپا جائے تو شاید یہ دنیا میں سب سے اوپر ہوں گے. امریکہ یو ایس اے سے ان کی فگر بہت زیادہ ہوں. ہاں، اب یہ تو ہو گیا کہ روزانہ یہاں تک کا تو تسلیم شدہ ہے کہ روزانہ جتنے کیسز ہو رہے ہیں وہ ڈیلی اب جو 3 لاکھ کو کراس کر گئے، اور ڈیلی وہ بڑھ رہے ہیں لگاتار انفیکٹ ہونے والے. یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے. اسے ایک سائنٹسٹ کو میں نے انٹرویو سنا تھا، انہوں نے کہا ہم نے تو یہ اپنی ابتدائی کلاسز میں، انیشیل کلاسوں میں پڑھا تھا، یہ ہم جب اسٹوڈنٹ تھے، کہ وائرس ہی انسان سے زیادہ چالاک ہوتا ہے. انسان چاہے جتنی کوشش کرے کسی وائرس کے اوپر، وہ اپنے آپ کو بدل لیتا ہے. جب وہ ٹریپ ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ چینج کر لیتا ہے اپنے آپ کو، وہ اسے میوٹیٹ کرنا کہتے ہیں، کہ میوٹیٹ کر لیتا ہے اپنے آپ کو، چینج کر لیتا ہے. وائرس بھی، بیکٹیریاز بھی. ملیریا سے دنیا میں سب سے زیادہ لوگ ہر سال ہمیشہ مرتے رہے ہیں، سب سے زیادہ ہمیشہ یہ ریکارڈ ہے. اب وہ کتنا ہی مچھروں کے خلاف توڑ لیا ہے، وہ اپنے اندر اور تبدیلی پیدا کر لیتے ہیں، اس کی ریزسٹنس پیدا کر لیتے ہیں، تو وہ دوائیں ان کی بیکار ہو جاتی ہیں جو بنائی تھیں. تو انہوں نے کہا یہ وائرس انسان سے زیادہ چالاک ہوتا ہے، یہ بہت کوشش کر کے کچھ لے کر آئے، اس نے چینج کر لیا اپنے آپ. یہ ہے اللہ کا، بے جان ہے، یہ جاندار چیز نہیں ہے. وائرس وہ بیکٹیریا ہوتا ہے جاندار. یہ بے جان چیز اللہ نے بنایا کہ اس سے دنیا کے لوگوں کو سزا دی جائے گی، تو اس سزا کو دوا بنا کے نہیں روک سکتے. خالی دوا تو ہونے چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، لیکن صرف دوا بنا کر روکا نہیں جا سکتا. آپ دوا بنائیے اور پوری دنیا نے پوری کوششیں کر لی ہیں، اسے چینج کر لیا، اب وہ بیکار ہو گیا. وہ باقی دنیا میں ان کی ساری وہ پریسٹیج بھی ختم ہو گئی کہ 94 کنٹریز کو اس وقت بڑے خوش آمدید سب کر رہے تھے کہ ہمیں بھی دو، ہمیں بھی دو. انہوں نے سوچا تھا کہ ہم نے تو قابو پا لیا. اب یہاں پر 10,000 کیس 11,000 تک آ گیا تھا، 11,000 یومیہ پہ. پھر وہاں سے جو شوٹ اپ کرنا ہوا ہے، گراف شروع ہوا ہے، تو اب وہ 3 لاکھ سے اوپر ہو گیا ہے اور روز بڑھ رہا ہے. اس میں الیکشن بھی چل رہے ہیں. الیکشن انپریسیڈنٹڈ ہے، ان کا کہ
8 اس میں لیبس میں ہوں گے الیکشن بنگال میں، ایک اسٹیٹ کے 8 الگ تاریخوں میں. نے کہا بھی کہ بھئی اب جو بچے ہیں 3 بچے ہیں ان کا ایک ساتھ کرا دو، اس لیے کہ جتنے دن کو آگے گزر رہے ہیں اتنا خطرناک ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ نمٹ جائے ایک دفعہ. اس میں ان کی اپنی مصلحتیں ہیں کہ نہیں ان کو کیسے ہم کتنی آرمی ہر ایک کی جگہ پر لگانی ہے، خوفزدہ لوگوں کو کرنا ہے. الیکشن کمیشن نے کہا وہ ممکن نہیں ہے، وہ تو نہیں ممکن ہے، ریلیز ممکن ہے بڑی بڑی، خالی وہ وہیں کی چیف منسٹر نہیں کر رہے ہیں، یہاں سے پرائم منسٹر کی اور ہوم منسٹر کی بھی ریلیز ہوتی ہے، کمبھ کا میلہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا چیف منسٹر نے اتراکھنڈ کے راوت نے یہ تبلیغی جماعت سے مت اس کا مقابلہ کرنا، وہ تو ایسی ہے، یہ سچا دھرم ہے، اس دھرم کے ماننے والے تھوڑی مریں گے، تبلیغی جماعت سے مقابلہ مت کرو، اس کا یہ کون تو ہوگا، مقابلہ تو واقعی نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ وہ تبلیغی جماعت کے مرکز میں جب کچھ لوگ تھے اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے کچھ انسٹرکشن ہدایات تو تھیں لیکن پابندی نہیں تھی کوئی کسی جگہ اکٹھا ہونے کی، خالی ایڈوائزری تھی. اور اس کے بعد پھر لاک ڈاؤن ایسے کیا گیا کہ وہ بھی دنیا کی تاریخ میں اپنے آپ میں ایک سب سے بڑی ٹریجڈی ہوئی، لوگ پھنس گئے وہاں پر، نہیں نکل سکتے تھے. میں نے تب کے جمعے کے خطبے میں کہا تھا اور تبلیغی جماعت کے کافی ان کو سخت الفاظ میں ان کے خلاف میں نے کچھ باتیں کہی تھی کہ یہ اطمینان لوگوں کو دلا رہے تھے کہ تم جب یہاں دین کے کام سے آئے ہو تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اور پھر وہاں اس کے اندر سے لوگوں کو ہوا انفیکشن اور لوگوں کی موتیں بھی ہوئی. یہ تو بڑی چھوٹی سی بات تھی، اب یہ اطمینان ان کو دلا رہے ہیں لاکھوں لوگوں کو کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، یہاں کمبھ میں آئے ہو. مقابلہ تو نہیں کیا جا سکتا، یہ اس سے ہزاروں گنا بڑا ایونٹ تھا. اس وقت تک انجام ایسے دنیا کے سامنے نہیں آئے تھے، اس وقت تک پورے ملک کے اندر کچھ 100 کیس تھے بس، پورے ملک میں. یہ جب آئے تو اس وقت جس وقت یہ ہوا ہے اس وقت جب کمبھ شروع ہوا ہے تو 1.5 لاکھ لوگ مر چکے، 1 کروڑ سے زیادہ جو ہے 1.25 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو ہو چکا ہے اور 1.5 لاکھ لوگ مر چکے. یہ تب اس کی اجازت ملی، تو مقابلہ تو کیا ہی نہیں جا سکتا. اور پھر جب ان کے گرو وہاں پر خود اکھاڑوں کے گرو جو تھے، اکھاڑوں کے جو ہیڈ تھے، جب ان کی موتیں ہونے لگی تب بھی حکومت نے روکا نہیں، روکنے کی ہمت نہیں تھی. پرائم منسٹر نے خالی ایک ایڈوائز دیا کہ بھائی ہلکا کر لو، سمبولک کر لو، سانکیتک کر لو، یہ ایڈوائز کیا، یہ نہیں ہے کہ اب اسے روک دو. اس پر کیا گیا عمل اور اس کو کچھ اسکیل ڈاؤن کیا انہوں نے ہلکا. ابھی تو یہ جب سب جگہ پھیلے تو 1 مہینے بعد تو اس کے رزلٹ آئیں گے پورے ہندوستان میں، جب یہ پہنچیں گے اور پہنچ کر ان کے انفیکشن ہوں گے. اب تو 1 مہینے بعد اور آئیں گے. میں نے ایک VHP کے لیڈر سے پوچھا کہ بھائی کمبھ کیوں کرایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اصل میں تو الیکشن ہی نہیں ہوتا، جب الیکشن ہوگا تو کمبھ تو ہونا تھا، کمبھ مجبوری تھی اس لیے کہ الیکشن میں ووٹ لینے. اگر الیکشن نہیں ہوتا تو کمبھ روک دیا جاتا، جب الیکشن ہو رہا تھا، الیکشن کرانا تھا تو پھر تو کمبھ تو ہونا تھا. یہ ہے، زندگیوں سے کوئی مطلب نہیں لوگوں کی، کتنے بڑے پیمانے کے اوپر زندگی جا رہی ہیں اس سے بھی کوئی مطلب نہیں، لیکن یہ ہے فیصلے کرنے کے انداز اور سوچنے کے انداز سے. بہرحال اس وقت کا جو لیٹسٹ کرائسس ہے خطرہ سب کے لیے، اس میں آ چکی یہ بات بہت واضح ہو چکی جو سینکڑوں دفعہ کے لوگوں کی کہی بھی میں دہرا رہا ہوں کہ وائرس کسی کا مذہب نہیں دیکھتا، آپ کا بھی نہیں دیکھے گا. احتیاطیں کرنی ہوں گی نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ پھیلتا تھا، وہاں پر کوئی وبا پھیلتی تھی تو احتیاطیں بتائی تھی. جو لوگ وہاں ہیں وہ باہر نہیں آئے، اس بستی میں باہر سے کوئی اس بستی کے اندر نہ جائے. کہتے بھائی دعائیں بتاتے، کلمے پڑھو تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ایمان والے لوگ. اور لوگ انتقال ہوتا تھا، بیماری ہے جو پھیل رہی ہے، لیکن اس سے روکنے کے طریقے اس وقت جو بھی تھے، علاج نہیں تھا بیماری کا، پلیگ پھیلتا تھا، بستیاں کے بستیاں صاف ہو جاتی تھی،
جو بھی بچاؤ کے طریقے تھے وہ بتائے. یہ نہیں ہوا کہ تمہارے خالی ایمان سے وہ پلیگ کے جراثیم مر جائیں گے. اب یہ تو آپ کو اپنی احتیاطیں اپنی کرنی ہیں. احتیاطیوں کے اندر پریونٹیو میجرز بھی ہیں. وہ پریونٹیو میجرز میں علاج بھی ہے، میں بتا چکا ہوں. لوگوں نے بہت سیریسلی نہیں لیا، سنتے ہیں، سن کر کوئی یہ نہیں کہتا یہ کیسے لے آئے آپ، یہ تو غلط ہے، یہ تو بالکل عجیب سی بات کہہ دی، اور عمل نہیں کرتے. اگر کچھ بتایا تھا اور اس میں سب چیزیں وہ تھیں جو تمہیں مل بھی جاتی ہیں اور وہ جنرل ہیلتھ کے لیے بھی اچھی ہیں. کوئی ایسا نہیں کہ بھائی یہ تو پھر یہ نا کہ اگر ہم نے استعمال کر لیا پھر ہم تو برباد ہو جائیں گے، اگر یہ صحیح نہیں ہوا، یہ اس کا نسخہ صحیح نہیں ہوا، اچھا مت ہونے دو. یہی سمجھ کے مان لیا ہوتا یا عمل کیا ہوتا. اب میں نے تو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ کہاں سے لیا ہے، یہ قرآن سے نکلا ہے. قرآن سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے، کیوں ایسے ثابت ہو رہا ہے، یہ تو اس تفصیل کے ساتھ بتایا تھا. تب بتایا تھا یہ مارچ میں پچھلے سال، وہاں جب سی اے کے ایجوکیشن کے اوپر، این آر سی کے ایجوکیشن کے اوپر وہ بیٹھی ہوئی تھی خواتین بٹلہ ہاؤس شاہین باغ میں. تو میں وہاں پر گیا تھا اور میں نے کہا میں اس کے لیے نہیں آیا ہوں کہ میں اس پر کوئی تقریر کروں آپ کے ایجوکیشن کے اوپر. میں اس لیے آیا ہوں کہ جہاں بیٹھی اور یہ بیماری پھیل رہی ہے تو میں اس کا علاج بتا دوں. وہاں پوری تفصیل کے ساتھ میں وہ تفصیل بھی کہیں کوئی سیکرٹ نہیں ہے، موجود ہے نیٹ پر. اب ہمارے جو قریبی لوگ ہیں ان کو وہ متاثر ہو گئے، آپ نے عمل کیوں نہیں کیا؟ تمہارا کیا جاتا تھا اگر عمل کر لیتے، جب کوئی نقصان کی چیز نہیں ہے، جنرل ہیلتھ کے لیے تو اچھی چیزیں ہیں. کوئی دوا تو ہے نہیں، کوئی نہیں. جن دواؤں سے یہ فلو کی جو کچھ بھی دوائیں دی جا رہی ہیں یا پھر آکسیجن پھر لگا دیتے ہیں یا فلو کی دوائیں دیتے ہیں، اس سے بہت سے لوگ ریکور کر جاتے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہے گزر جاتے ہیں، نہیں ریکور کر پاتے. خاص اس کی کوئی دوا نہیں بنی ہے. ویکسینیشن ابھی دنیا میں نہیں کہہ سکتے کہ پوری دنیا کے اندر جنہوں نے بنائے کتنے کامیاب ہیں ویکسینز، ابھی نہیں کہہ سکتے، خالی دعوے ہیں. ہوگا کچھ فرق، کچھ سیمپل جتنے کیے گئے وہ سیمپل بہت چھوٹے ہیں، لیکن یہ کہ اس میں ویکسین لینے والوں میں بھی کم ہے، یہ کہہ رہے ہیں فگر یہ دے رہے ہیں، لیکن اس میں بھی پرسنٹیج ہے لوگوں کے دو ڈوز پوری لے چکے اور اس کے بعد بھی ان کے انتقال ہو گئے، اور یا اس کے بعد بھی پھر ان کو کرونا ہو گیا. ابھی نہ تو ویکسین علاج ہے، نہ 100% فول پروف کوئی ویکسین موجود ہے دنیا میں کسی بھی جگہ. اور یہ تو اپنے 10% آبادی کو بھی ابھی نہیں دے پائے ویکسین، 10% کور نہیں ہوئی ان کی آبادی. امریکہ والے تو 40% کو دے چکے اپنے، تو جہاں سے انہوں نے دینا شروع کیا وہاں سے گراف ان کا گرا ہے. اب وہاں 50,000 کے لگ بھگ روزانہ کے کیس ہو رہے ہیں، وہ ان کے پہنچ گئے تھے 2.5 لاکھ کے اوپر. تو اب 2.5 لاکھ سے فوراً ان کے گرنے شروع ہوئے، جیسے جیسے وہ بڑھاتے جا رہے ہیں ویکسینیشن. اب 50,000 جاؤں گے پھر وہ لوگ آ گئے. یہ پوری دنیا کو جب سے انہوں نے سپلائی دینی شروع کی اور اپنیاں بھی لگانے شروع کیے، یہاں پر جو ہے وہ قبضہ ہی نہیں دے رہا، یہاں تو بڑی تیزی کے ساتھ میں بڑھ رہا ہے، رک بھی نہیں رہا ہے اور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو بہرحال اس میں تو اس سچویشن کے اندر آپ کیا کریں، کچھ باتیں وہ کہنا چاہتا ہوں. سر یہ مس مینجمنٹ رہے گا جب تک انسان خود غرض رہے گا اپنی کرسی پہ بیٹھنے کے لیے. پہلے تو وہ ساری پلاننگ اس کی لوگوں کے مرنے جینے کے حساب سے نہیں ہوتی، اپنے پاور میں رہنے کے حساب سے ہوتی ہے. تو وہ تو ایسے ہی کریں گے. لوگ ہیں، عوام ہیں، یہ عوام کیا کریں اور کہاں جائیں؟ بلک رہے ہیں، جن دیکھا وہ بلک کے یہ کہہ رہے ہیں ہم کہاں جائیں، ہم کیا کریں؟ میری بہن مر رہی ہے، میں کیا کروں؟ میری ماں میرے باپ کو مر رہے، بتاؤ کیا کروں، میں کہاں جاؤں؟ اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کدھر پڑے ہوئے، اور یہ بھی مجبوری کہ ان کو لے جا کے وہاں پہ ان کو ایڈمٹ کرنا تھا. تو ایسے حالات کے اندر دیکھیے، سب سے پہلی چیز میں تو ہر سال رمضان میں بتاتا ہوں تاخیراتوں کے اندر، لیکن وہ ورد نہیں ہوگا. زبان سے رٹ لیا آپ نے، زبان سے رٹنا نہیں چلے گا. آپ کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے آپ کو معلوم ہے؟ ایسی زبان سے کچھ رٹ دیا آپ نے جو آپ جانتے بھی نہیں.
دعا وہ ہوتی ہے جو آپ کے دل سے نکلے. دعا زبان ہلانے کو نہیں کہتے. کسی کا شکریہ ادا کریں آپ، کسی کی نعمت، کسی نے کوئی گفٹ دیا، آپ نے کہا تھینک یو. اسے اگر یہ پتہ چل جائے کہ ذرا سا بھی ان کے دل میں نہیں ہے مجھے میرے لیے کسی بھی طرح کے شکریہ کے جذبات، کی ایسی اس نے زبان ہلا دی، تو زندگی میں پھر کبھی نہیں دے گا. وہ جو دلوں کے حال جانتا ہے اسے کون دھوکہ دے؟ یہ دنیا والے تو دل کے اندر کا نہیں جانتے. ہر سال جو کچھ میں بتاتا ہوں ایک تو اسے، وہ جو تاخرات ہوں بتاتا ہوں، آپ میں سے زیادہ تر کو معلوم ہے. اس میں سے کم ایک چیز یہ وعدے کے ساتھ میں ہے اللہ کے. وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. یہ اللہ نے اذن عام کر دیا، یہ قانون جاری کر دیا کہ تم اگر شکریہ ادا کرو گے تو میں بڑھا دوں گا نعمت. بڑھا دوں گا نہیں، لَأَزِيدَنَّكُمْ، لازماً بڑھاؤں گا. یہ لازماً کے ساتھ ہے اللہ کا وعدہ. اللہ سے بڑھ کر کس کا اور وعدہ سچا ہو سکتا ہے؟ آپ کے یقین کی بات ہے، آپ میں کتنا یقین ہے. لیکن رٹنے سے کام نہیں چلے گا. کس سے کہہ رہے ہیں کچھ؟ ایک آیت ہے قرآن کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. ایمان لانے والوں، نماز کے قریب مت جانا. نماز کے قریب مت جانا یعنی نماز ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے نا، فاصلہ رکھنا. اگر تم نشے کی حالت میں ہو، وہ نشے کے لیے سکر کا لفظ آیا ہے، پھر اسے ڈیفائن کیا، قرآن نے ڈیفائن کیا نشہ کسے کہتا ہے قرآن، اور کیوں منع کرتا ہے نشے کو. حتیٰ تعلموا ما تقولون، اس وقت تک نہیں جاؤ گے نماز کے قریب جب تک تمہیں یہ علم نہیں ہو جائے تم کہہ کیا رہے ہو، تمہاری زبان سے کیا نکل رہا ہے. جب تک اس کا علم نہیں ہو جائے تمہیں، اس وقت تک نماز کے قریب مت پٹکنا. آپ میں سے کتنوں کو معلوم ہوتا ہے آپ نماز میں کیا کہہ رہے ہیں؟ خالی اسی کے لیے ہے کہ کچھ کھایا پیا ہے، کچھ بغیر کھائے پیے ایسے نشے ہوتے ہیں. وہ جب چاروں طرف افراتفری کا عالم ہوگا، اس دن کے بارے میں کہا کہ تراہم بسکارا، سب ایسے گھبرائے ہوئے ہوں گے، ایسے بھاگ رہے ہوں گے کہ تمہاری نظریں دیکھ رہی ہوں گی کہ سب نشے میں ہیں. وما هم بسکارا، کسی نے نہیں پی ہوگی، کسی نے نہ گرت پی ہوگی اور نہ کوئی شراب پی ہوگی، اور پھر ایسے ہوں گے کہ جیسے سب نشے میں سارے کے سارے. وہ کسی کھانے پینے کی چیز سے نہیں ہوگا، یعنی ذہن کی کیفیت ہے یہ. حتیٰ تعلموا ما تقولون، جب زبان کا اور دماغ کا لنک کمزور پڑ جائے. یہ نہیں پسند ہے اسلام کو. سرور کی کیفیت، چاہے وہ ڈرنک سے، چاہے کسی کھانے پینے کی چیز سے، اس کو اسلام نہیں روکتا. وجہ بتائیے. بے پناہ اہمیت اس بات کی کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم کیا کر رہے ہو، یہ ہوش نہیں جائے. اب ہمارے یہاں عادی جو لوگ پینے والے ہیں، برسوں سے پیتے ہیں، یعنی کیا نشہ کرتے ہیں، اور باقاعدہ ڈرائیونگ کر کے نشے میں گھر چلے جاتے ہیں سیف. وہ کہتے ہیں ہم بالکل ہوش میں رہتے ہیں، ڈرائیونگ کر کے تو گھر بالکل سیف چلے جاتے ہیں. اور ذرا سا روک کے بات کیجیے، آپ ایک بات کو 3 بار کہیں گے، یعنی آپ کو اگر اسمیل نہیں آئے تب بھی آپ پہچان لیں گے نشے میں ہیں. انہیں نہیں معلوم کہ وہ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پورے ہوش میں ہیں، ہر ٹاپک پہ بات کر لیں گے، اور یہ سمجھتے ہیں ہم پورے ہوش میں ہیں. اصل بات یہ کہ نہیں ہوتے پورے ہوش، زبان لڑکھڑانے لگتی ہے. تو دماغ اور زبان کا لنک جہاں ذرا کمزور پڑا، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہاں سے نشہ شروع ہو گیا. وہ نشہ جس کے بارے میں، جو ایسا حرام ہے جس کے بارے میں کہا کہ آپ نماز کے قریب بھی مت جائیں. اب یہ خالی کچھ کھانے پینے سے جو نشہ ہو جائے اس کا ہوگا، اور یہ چاروں طرف یہ سب نشے کی حالت میں نہیں ہے. لوگ کچھ پتہ ہی نہیں، ہم جا کے کھڑے ہوتے ہیں کیا کہی ہے اللہ سے. تب ہمیں پتہ نہیں تھا، عربی نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟
کس وجہ سے نہیں آتی؟ ابھی معلوم ہو جائے جاب ذرا سا اچھا ملے گا، وہ 1 سال کا ڈپلوما ہے فرینچ لینگویج کا، 1 سال میں فرینچ سیکھ لیں گے، 1 سال میں فرانسیسی زبان سیکھ لیں گے کہ وہ فرینچ کا ڈپلوما کر لوں میں تو یہ جاب زیادہ اچھا ملے گا۔ عربی نہیں آتی، اس سے کوئی فائدہ نہیں سیکھنے سے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کا کیا کرنا ہے؟ بیکار بات ہے، پڑھ لیتے ہیں نا ناظرہ۔ قانون کو زبان سے رٹنے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ ہوگا، اجر اپنی جگہ ہوگا، میں اس کو کوئی مذاق نہیں اڑا رہا، لیکن قانون پہ تو عمل کرنا ہوتا ہے، قانون کو جاننا ہوتا ہے۔ قانون کو زبان سے دہرانے سے کام تھوڑی چلتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کیا دہرا رہے، یہ وہی نشے کی کیفیت ہے، تم نہیں جانتے تم کیا کہہ رہے۔ یہاں جس کے سامنے کھڑے ہیں یہ نہیں جانتے کیا کہہ رہے، کس سے کہہ رہے ہیں، چل رہی ہیں اپنی دنیا کی کاروباری باتیں جو دماغ میں چل رہی ہیں، ہاتھ بندھا ہوا ہے، ذہن جو ہے وہ اپنے مقدمے بھی لڑا رہا ہے، دشمنیاں بھی ہیں، دوستیاں بھی ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، بس وہ اللہ اکبر کی آواز آئے گی تو پھر جھک جائیں گے۔ سارا زور اس کے اوپر ہے کہ ہاتھ یوں بندھا تھا یا یوں بندھا تھا، پیجامہ اتنا اونچا تھا یا اتنا تھا، نماز غلط ہو گئی صحیح ہو گئی، نماز میں اللہ کے سامنے حاضر تھے یا نہیں تھے، اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں، اس پہ کسی کو کوئی بحث بھی نہیں۔ آپ کا رابطہ نہیں ہو تو آپ نے کس سے کیا مانگا؟ ہواؤں میں چلی گئی باتیں، وہ تو ہر ایک کی ہر چیز جانتا ہے، ہر جگہ کیا کوئی کیا کہہ رہا ہے، لیکن آپ کو ہی نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے۔ آج جب آپ ہی کو نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے اور آپ سمجھ رہے دعائیں چل رہی، تو یہ پھر رابطہ ضروری ہے۔ میں یہاں پر کھڑے ہونے کے بعد انگریزی میں کرنا شروع کر دوں خطبہ، جب اردو میں کر سکتے تو انگلش میں بھی تو کر سکتے ہیں، میں انگلش میں بولنا شروع کر دوں، آدھے لوگوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا، ابھی سمجھ میں آ رہا ہے تو سب میری طرف دیکھ رہے ہیں اور بڑے غور سے سن رہے ہیں، اور جب انگلش میں اگر شروع کر دوں تو 2-3 منٹ تو ادھر دیکھیں گے، پھر اس کے بعد سب کے دماغ ادھر ادھر چلنے لگیں گے، اس لیے کہ اب سمجھ میں نہیں آ رہا نا، پھر اب اور ادھر ادھر کی باتیں بھی دماغ میں آئیں گی، توجہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کمی کو دور کیجیے۔ اگر سال بھر میں بھائی کسی لینگویج کا ڈپلوما جو لوگ کر لیتے ہیں اور بہت کرتے ہیں اور پورے ملک میں کرتے ہیں، بہت بڑی تعداد کرتی ہے، الگ الگ لینگویجز کے ڈپلوما کرتے ہیں اور آ جاتی ہے لینگویج انہیں 1 سال میں، 1 سال میں صبح سے رات تک میں تھوڑی پڑھتے ہیں، ایک پیریڈ ہوتا ہے بس روز کا، اور اس سال بھر میں آ جاتا ہے۔ تو ایک پیریڈ سے قرآن بھر کی عربی آپ کو کیوں نہیں آ جائے گی سال بھر میں؟ اگر ان کو آ جاتی ہو، اس کو تو آپ کو اپنے آپ کو ریوائز کرنا ہوگا۔ پہلے میں اس وبا کے سلسلے میں کہہ رہا ہوں کہ جب اللہ کی طرف سے ایک زبردست پکڑ آ گئی، سب کے لیے چاروں طرف ہے، اس وائرس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے، وہ بدل لیتا ہے اپنے آپ کو، یہ ویکسین لاتے ہیں وہ چینج کر لیتا ہے، کتنے پہرے بٹھا دیجیے ایک کے بعد دوسرے، اور کوئی اندر گھسے گا تو وہ ٹیسٹ کر کے جائے گا، وہ اس کے بعد پکڑ لیتا ہے اندر والوں، بچ کے نہیں جا سکتے جس کو پکڑنا ہوتا ہے۔ تو پھر اب اس وقت تو پھر اتنا تو کرنا ہوگا نا کہ یہ تو احتیاطیں ہیں اپنی جگہ، ایسا نہیں کہ یہ احتیاطیں بیکار ہیں، یہ احتیاطیں جو بتائی گئی ہیں وہ احتیاطیں تو لازم ہیں کرنی، لیکن اس کے بعد اب پھر مانگنا اسی سے ہوگا جس نے وبا بھیجی۔ قرآن میں وہ جو ایکسٹرنل سورسز سے، باہر سے، خارجی اسباب سے کوئی ایسی چیز حملہ کرتی ہے جو جس سے جسم بالکل ایسا ہو جائے کہ جسم میں جان نہ بچے، اسے رجز کہتے ہیں، رجز، ہمارے یہاں اس کا ترجمہ ہم عذاب کر لیتے ہیں تو عذاب ہی ہوتا ہے، اس لیے ترجمہ عذاب ہو جاتا ہے، لیکن اصل معنی اس کے ہیں رجزم من السماء، آسمان سے اللہ نے ایک وبا نازل کر دی، ترجمہ ہم کر لیتے ہیں عذاب، عذاب آ گیا آسمان سے، تو قرآن نے اسے رجز کہا ہے۔ یہ وائرس بھی رجز تھی کہ جو اس میں باہر سے آ گیا، اب اس نے چاروں طرف تباہی مچا دی اور انسان کو بالکل بیکار کر دیتا ہے، اس کی سب طرح کی صلاحیتیں ختم کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں لوگ، تو جو بچ جاتے ہیں ان بچ جانے والوں پہ بھی اگر وائٹل آرگنز تک پہنچا ہے تو اگر بچ بھی گئے تو پھر زندگی بہت، باقی زندگی متاثر ہو گئے نا کچھ حصے، جو وائٹل آرگنز ہیں، جو ایسے اجزاء ہیں جسے اجزاء رئیسہ کہتے ہیں،
تو پھر آپ کو ان احتیاطوں کے بعد مانگنا تو اسی سے ہوگا، لیکن اس میں خالی زبان نہیں ہلانی ہوگی، رابطہ اس سے بنانا ہوگا۔ اس سے میں دو طرح کی چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو آج۔ آکسیجن کے لیے سب سے زیادہ جو خطرناک چیز جا رہی ہے، لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، ہوا اور ٹھیک ہو گئے بہت سے، اکثریت ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی جو ابھی مورٹیلٹی ریٹ ہے، یعنی جس سے ہلاکت کا ریٹ بہت بڑا ہے، جو نہیں ٹھیک ہوتے ان کا یہی ہوتا ہے کہ پھر سانس گھٹنے لگتی ہے، اور وہ اثر جو ہے وہ پھیپھڑوں پہ پہنچ جاتا ہے، کیونکہ سانس سے ہی جاتا ہے۔ جب پھیپھڑے انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے بچنا، اس میں سے بھی اللہ بہت سے لوگوں کو بچا لیتا ہے۔ آکسیجن کی بات چل رہی ساری، اللہ نے فری دی تھی، اللہ نے فری پانی بھی دیا تھا، اب پانی بیچنے لگے سب۔ بہت اچھا صاف شفاف پانی دیا تھا، پہلے تو گندا کیا خود، سب انڈسٹریل ویسٹ سے، اس سے مس مینجمنٹ سے جتنا کر سکتے تھے اتنا پھیلا، اب اس کے بعد پانی بیچنا شروع کر دیا۔ اللہ نے ہوا بھی فری دی تھی، وہ نوبت نہ آ جائے کہ ہر ایک کو ایک سلنڈر لے کے گھومنا پڑے کہ بھائی ہوا تو ٹھیک نہیں ہے، اور اب یہ سلنڈر بک رہے ہیں، اس سے سانس لینا ختم ہونے لگے دوسرا لینا، کہ ہوا خریدنے لگے۔ ٹیمپریری تو وبا کے دنوں میں خرید ہی رہے ہیں، ہوا میں وہی ہوتی ہے اصل چیز، آکسیجن جو انسان کو جس کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ پہلی چیز وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب نے یہ قانون جاری کر دیا، اذن عام کر دیا کہ اگر تم نے شکریہ ادا کیا تو لازماً نعمت بڑھا دے گا۔ اب آپ سب محفوظ ہیں نا، بچے ہوئے ہیں، اور کسی کا پتہ نہیں کتنے اندر سیف گھر کے اندر چلا جائے، اسے پکڑنا ہوتا ہے تو وہ اندر پہنچ جاتا ہے۔ بڑی بڑی سیکیورٹیز اور بڑے بہت احتیاط والوں کے گھر میں گھس کر وہ اسے شکار بنا لیتا ہے۔ آپ اپنی ضرورتوں سے نکلتے ہیں، بہار اپنے کام کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے آپ لوگ محفوظ ہیں، اور بہت بڑی تعداد محفوظ ہے ملک کی۔ اس پر شکریہ ادا کریں۔ شکریہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے الحمدللہ کی تسبیح مار دی، اللہ تیرے شکر، اللہ تیرے شکر، اللہ تیرے شکر، وہ زبان سے رٹ دیا، یہ شکریہ نہیں ہوتا۔ یہ تو وہی ہے جو منہ پر مار دیا جائے۔ شکریہ تو دل سے ہوتا ہے، زبان سے تو خالی اظہار ہے اس کا۔ زبان بول رہی ہے اور دل میں نہیں ہے تو شکریہ ہوا ہی نہیں ہے، تو دھوکہ دینا ہوگا۔ میں نے تو 2 رکعت نماز بتائی تھی، آپ میں سے زیادہ تر کو معلوم ہوگا، نہیں معلوم ہو دوسروں سے پوچھ لیجیے گا، سب مجھ پہ موجود ہے، اپلوڈیڈ ہے انٹرنیٹ کے اوپر۔ وہ 2 رکعت روزانہ، وہ اس کا بھی وقت نہیں ہے 2 رکعت پوری پڑھنے کا، خالی بیٹھ کر قبلہ رو تھوڑی سی دیر جو ہے وہ دھیان کر لیں، اور اس کے ساتھ یہ ضرور ہو، یہ احساس ہو، یہ ترجمہ معلوم ہے، یہ احساس ہو ساتھ میں کہ اللہ نے یہ نعمت، کتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں بچایا ہوا، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے لازماً نعمت بڑھا دوں گا۔ کتنا فری نسخہ دیا ہے، بالکل فری دیا ہے، اور وعدہ کیا ہے کہ میں بڑھا دوں گا نعمت، یعنی یہ جو آپ جس حالت میں، یہ اور بڑھ جائے گی آپ کی سیکیورٹی پہلے سے، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اچھا، آپ نے سوچ کر بھی کہہ دیا، کہہ کس سے رہے، وہ رابطہ بھی ضروری ہے۔ میں نے پچھلے خطبے میں ایک آیت سنائی تھی قرآن شریف کی، یہ سورہ انفال کی، جنگ احد کے موقع پر اور جنگ بدر پہ بھی آئی تھی، دونوں موقع پہ یہ بات آئی۔ جنگ بدر کے موقع پر کہ میدان جنگ میں اللہ نے ایک نیند طاری کر دی، یغشیکم النعاس، میدان جنگ کے اندر، میدان جنگ میں نیند طاری ہو جائے تو سب مارے جائیں گے، امانۃ منہ، لیکن اس سے امن پھیل گیا، دلوں کے اندر ایک مضبوطی آ گئی، پاؤں وہ جو تھوڑی سی دیر کا آیا تھا میدان جنگ کے اندر، یہ ایسی نیند نہیں تھی یہ اونگ جسے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں اور لوگ اپنے پڑھ کے نکل جاتے ہیں کہ میدان جنگ میں اللہ نے ایک اونگ طاری کر دی تھی۔ یہ ہوتا ہے جب رابطہ ہوتا ہے تو اللہ کے پاس سے پھر یہاں سب طرف سے کٹ گئے، ایک کنیکشن اسٹیبلش ہوتا ہے، وہ اللہ نے ان سب کے ساتھ میں کیا، اور ایک اپنی طرف سے ایک امن کا نزول کیا، اور ایک پانی اوپر سے نازل فرمایا۔ یہ پانی وہاں ہو سکتا ہے بارش بھی ہوئی،
لیکن یہ پانی جو ہے یہ آتا ہے جگہ جگہ اللہ کی رحمت کے لیے، یہ لفظ جو آتے ہیں، تو پھر وہ اللہ نے اپنی رحمت جو ہے وہ نازل کی اس نیند کی حالت میں. نیند نہیں تھی، اسے کہتے ہیں جیسے مراقبے کی حالت، جس میں سب طرف سے کٹ جاتا ہے، کسی ایک سے رابطہ ہو چکا ہوتا ہے، وہ اللہ نے ان سب سے اسٹیبلش کیا. وہ تو تھے اس درجے کے لوگ سارے، اور ان کے اوپر وہ ایک امن کی کیفیت آئی. اور پھر اس کے بعد کہا قرآن نے کہ شیطان نے وہ جو رجس جو تھا، وہ جو ناپاکی کے ترجمہ کر لیتے ہیں، عذاب بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ جس سے اپنے قوا مطمئن ہو جائیں، اپنی ساری صلاحیتیں برباد ہو جائیں، ایسا کوئی باہر سے کوئی اٹیک ہو، کہا یہ شیطان نے کیا تھا، وہ ہم نے دور کر دیا. اس حالت سے وہ جو سب ذرا سی دیر کی آئی، اس سے تمہارے دلوں کا ربط بڑھ گیا اللہ سے، اور تمہارے پاؤں جو ہے وہ مضبوط ہو گئے. اب یہ آپ کو کرنا ہے، جنگ ہے ہی. اس جنگ میں سلیکٹڈ اللہ کے جو ہے وہ تو اللہ ان سے رابطہ کر لیتا ہے، آپ کیجیے نا اللہ سے رابطہ، اس کے لیے تو سب برابر ہے. واقعی دل کے تو میں نے بتایا تھا، سنتے ہیں آپ لوگ، کرتے نہیں. بہرحال میرا کام بتانا ہے. میں نے کہا تھا اتنا اسٹارٹ کیجیے، یہ کہا تھا میں نے، اتنا اسٹارٹ کیجیے کہ تھوڑی سی دیر کے لیے ایک وقت مقرر کر لیجیے، ایسا جس وقت سناٹا، باہر کی آوازیں نہ ہو، ہارن وغیرہ کی باہر سے نہیں آ رہی ہو، گھر والوں کے بھی طرح شور بات چیت کی نہیں آ رہی ہو، ایسا ذرا سی جگہ ہو جائے جتنا بھی ممکن ہو اس وقت. یہ ابھی تو کچھ دنوں خالی اتنے کی پریکٹس کر لیجیے، اس کے آگے کی بتا دوں گا بات. لیکن جب لوگ مجھے کہیں گے کہ ہم کر چکے، تب کہ سب طرف سے کٹ کر یہ ذہن کرے اس وقت میں اللہ کے سامنے ہوں. ہے نا، احساس نہیں ہے تو ہر ایک ہے، لیکن اس کی موجودگی کا احساس نہیں. کسی کو یہ احساس آئے سب طرف سے کٹ کر تھوڑی دیر کے کچھ اور چیز کا خیال نہیں آئے، میں اس وقت اس کے سامنے موجود ہوں، وہ یہاں میرے ساتھ میں ہے. اتنی سی پریکٹس تھوڑی سی اسٹارٹ کر دیجیے، ایک رابطہ ہونے لگے گا تھوڑے دنوں میں. ایک تو یہ اسٹارٹ کیجیے، میں اس کے آگے کے اسٹیپس بتا دوں گا. ایک اس کے بعد پھر اس کے ساتھ میں آپ کی پھر یہ دعا آ جائے. یہ دعا نہیں ہے، اللہ کا اعلان ہے، دعا بھی نہیں ہے. ہم اللہ کے اعلان کا حوالہ دے رہے ہیں اللہ کے سامنے کہ اللہ آپ نے تو فرمایا کہ میں شکریہ ادا کرو گے تو میں لازماً بڑھا دوں گا نعمت. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے. وہ شکریہ دل سے نکلنا چاہیے. یہ الفاظ کہتے وقت سچ مچ دل کے اندر شکر گزاری کے جذبات پیدا ہو، زبان سے خالی کچھ نہیں ہوگا، نعمت بڑھ جائے گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہ اسٹارٹ کر دیجیے. یہ تو ایک طریقہ ہوا، یہ روحانی طریقہ ہے، بہترین ہے، اچوک ہے. دوسرا اور مادی بھی طریقہ ایک اور بتا دوں. ایک پریونٹیو علاج کا تو بتایا تھا، یہ آکسیجن کا بتا دوں. اب سلنڈر ملنے بند ہو گئے، بڑی مشکل سے کسی کو مل جائے تو آکسیجن نہیں مل رہی، کہیں کسی جگہ آکسیجن مل رہی تو سلنڈر نہیں ہے، اور پھر اب وہ بھی رک جائیں گے سارے. بلیک میں ہونے کے بعد وہ تو یہ تھوڑے بہت کی بات ہے نا، جن کے پاس ہیں تو سارے ہاسپٹلس کو جائیں گے. اب ہاسپٹل میں کہاں کتنا کیا ہو رہا ہے، ہر ایک کو پیشنٹس اور بڑھ گئے تو وہ اتنے بھی کم پڑنے لگیں گے. یہ تو جتنا آگے چل رہے ہیں اپنی پلاننگ لیٹ کرنے کے بعد اتنا ہی مصیبت اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، گھراؤ اور بڑھتا چلا جا رہا ہے. وہ جتنے ذرائع انہوں نے سوچے تھے وہ کم پڑتے چلے جا رہے ہیں. تو اسے نام یاد رکھ لیجیے گا، میں بتا رہا ہوں. ہائیڈروجن پر آکسائڈ. ہائیڈروجن ایسے ملتا ہے جگہ جگہ کیمسٹری میں، یہ نہیں چلے گا، وہ پیور نہیں ہوتی. مطلب وہ ہمارے کھانے پینے کی نہیں ہوتی، زخموں پہ لگانے کی ہوتی ہے، اسے زخم جلدی اچھے ہو جاتے ہیں. سارے ڈاکٹر سب کمپاؤنڈر اور ہاسپٹل میں آپریشن والے یوز کرتے ہیں. کیوں ہو جاتے ہیں اچھے؟ اس میں آکسیجن کا ایک ایٹم زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر. اس آکسیجن سے یہ زخم جلدی ہیل ہو جاتے ہیں. باہر کے زخم ہمارے اندر جانے کے بعد تو الگ ہو گئی. اس میں ہائیڈروجن پر آکسائڈ میں ایک ہوتی ہے، بہت طرح طرح کے گریڈز ہوتے ہیں اس کے. ایک انڈسٹریل گریڈ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ہیومن کنزمپشن والا. وہ ملتی نہیں آسانی سے. مل جائے گی کہیں، آپ اس سے منگائیں، امیزون سے منگائیں، کہیں آرڈر کریں، ملے گی، باہر سے آ جائے گی، یا جہاں کہیں اویلیبل ہے وہاں آ جائے گی. ہائیڈروجن پر آکسائڈ جو ہے وہ فوڈ گریڈ، جو انسان کے، جسے انسان استعمال کر سکے، فوڈ گریڈ. یاد رکھ لیجیے کہ اتنی بات، فوڈ گریڈ 35%،
یہ الگ الگ ہوتے ہیں. ایک 3% کی ہوتی ہے جو یہاں ملتی ہے, الگ الگ طرح کی. وہ 35% فوڈ گریڈ, وہ پیور ہوتی ہے, وہ سیف ہوتی ہے ہیومن کنزمپشن کے لیے. بڑی تیز ہوتی ہے, وہ اگر لے کے ایسے پی لیا تو فوراً مر جائے گا آدمی. اسے پھر 12 حصے پانی ملا کے ڈائلیوٹ کر لیتے ہیں, تو وہ 3% بن جاتی ہے فوڈ گریڈ کی. اس کے ایک حصہ یہ لیا, 12 حصے پانی لے کے ملا لیا. وہ چند ڈراپ روزانہ جو ہے وہ لینا شروع کر دیں, پیشنٹس کو بھی دیں. اگر آپ کے کسی جاننے والے کو ہو جائے, ایک دم سے زیادہ نہیں لیں. جسم کو عادت نہیں ہے نا, آپ کے پھیپڑے جو ہیں وہ سب فل کیپیسٹی پہ کام نہیں کر رہے, کسی کی بھی جتنے یہاں بیٹھے, اس لیے کہ پولوشن بہت ہے. جس میں اللہ نے نظام رکھا ہے کہ پھیپڑوں نے اپنی وہ کم کر لی, کم لے. باہر سے جتنی آکسیجن انسان کو ملنی چاہیے اس سے کم لے رہا ہے, پھیپڑوں نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا, اس سے کم لو اس لیے کہ باہر بڑا پوائزن ہے. وہ پھر یہ ایک آکسیجن ایٹم اس میں ایکسٹرا ہوتا ہے, وہ آپ کی باڈی میں جائے. سلنڈر تو ہاتھ نہیں آئے گا, لیکن یہ جو روزانہ تھوڑا تھوڑا سا پانی میں ملا کر چند قطرے کچھ ڈراپس لیں. شروع میں بہت سا لے لیا تو وہ تو نقصان کر جائے گا, تھوڑا تھوڑا سا لے کے بڑھاتے رہے. میں اس کی ڈوز اور تفصیل میں لکھ دوں گا, پیج پر ڈال دوں گا, فیس بک پیج کے اوپر, وہاں سے لے لیجیے گا. لیکن آپ یہ سے دیکھ لیجیے کہ اسے منگانے کا انتظام کہیں پر آرڈر دے کے کیجیے. یہاں ایسے بازار میں یہاں نہیں ملتا, انڈیا میں مل جاتا ہے, منگا کے آ جاتا ہے آرڈر دے کے. 35% ہائیڈروجن پر آکسائڈ فوڈ گریڈ, اور اس کے بعد انشاءاللہ اس سے پھر آکسیجن آپ کو ایکسٹرا ملنی شروع ہو جائے گی. یہ ہے باہر کا طریقہ. اس وقت آکسیجن کی شارٹیج ہے, آکسیجن اس کا اتنی کمی پوری نہیں کرے گی جو ڈائریکٹ لے رہے ہیں. لیکن صحت مند لوگ بھی جب اگر لینے لگے تو پھیپڑوں کو زیادہ آکسیجن ملنے لگے گی, تو وہ اثر ہی وائرس آکسیجن سے مرتا ہے. ہر ایک کے اندر آکسیجن جو ہے وہ جا ہی کم رہی ہے. جب جا ہی کم رہی ہے ہر ایک کے اندر, تو پھر آپ الگ سے انتظام کر لیجئے کہ تھوڑی زیادہ جانی شروع ہو جائے. تو پھر وہ آکسیجن کے کنٹینٹس آپ کے خون میں جب زیادہ ہوں گے تو اس سے بھی وائرس اثر نہیں کرتا, وائرس مرتا ہے. تو جو ہیلدی لوگ ہیں ان کو کم ہوگا, اور جو کہیں سنکرمن ہو گیا ہے یا انفیکٹڈ ہو گئے ہیں کچھ, ان کے لیے بھی دیکھیں. اب جو کچھ بھی زیادہ صحیح طریقہ تو یہی ہے کہ وہ مطلب سلنڈر اویلیبل ہو, ہاسپٹل میں مل جائے, اللہ کرے جو کوئی آپ کا جاننے والا کبھی خدا نخواستہ کبھی ایڈمٹ ہو تو اس کے لیے ہو جائے انتظام. نہ ہو تو کچھ نہیں ہونے سے تو یہ بہتر ہے نا. اور ہیلدی اگر ہے اور آپ نے شروع کر دیا تو پہلے سے امیونٹی ہوگی, اتنی زیادہ انشاءاللہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی پھر ایڈمٹ ہونے کی. انفیکشن ہو گیا تب بھی نہیں ضرورت ہوگی ایڈمٹ ہونے کی, پھر تھوڑی سی دواؤں سے ٹھیک ہو جائے. یہ اتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائیں. ایک تو روحانی طریقہ علاج بتایا. شیطان کا لفظ آیا تھا نا, رجسم من الشیطان, اس سے وہ شیطان نے جو یہ پھیلا دیا ہے, یہ قرآن جو اس طرح کی چیزیں پھیلتی ہیں اسے شیطانی کی طرف منسوخ کرتا ہے. جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی, قرآن میں ہے دعا ان کی, انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب, تکلیف میں تھے, بہت سخت بیماری تھی, اللہ کے نبی تھے, خدا نخواستہ انہوں نے کوئی شیطانی حرکت تھوڑی کی تھی, نعوذ باللہ, شیطان نے مجھے چھو کر عذاب میں مبتلا کر دیا. جو تکلیفیں تھیں ان کے جسم وہ جسمانی یا اسکن ڈیزیز کی, اور بہت زیادہ سخت تھیں, پھر بات کو اللہ نے ان کو آزمائش سے نکال دیا, ٹھیک کر دیا, اچھا کر دیا. تو اس کو شیطان کی طرف منسوخ کرتا ہے. ان کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی شیطانی کسی جگہ پر کہ شیطان ان کو بہکا کو کوئی اپنی حرکتیں کوئی کرا دے. ایسے ہی یہ بھی ایک شیطان ہے جس کی وجہ سے یہ اثرات مرتب ہو جاتے ہیں. تو پھر اسے جو اللہ کی طرف سے جو رحمت کی جو بارش ہوگی وہ اسے صاف کر دے گی. تو وہ ہے پھر آپ کو یہ اس حالت کے اندر کہ جہاں پر آپ تھوڑی سی پریکٹس کر لیں, اور جب تک نہیں ہو تو ایسا نہیں کہ نہ کریں, تب بھی شروع کریں. دل سے کم نکل لیو, مطلب جانتے ہو کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے محفوظ رکھا. چاروں طرف لوگ شکار ہو رہے ہیں, کہیں میں بھی ہو سکتا تھا. یہ یاد کر لی گا, سورہ ابراہیم کے اندر ہے, سورہ نمبر 14 کے اندر شروع میں ہی ہے, غالباً آیت نمبر 7 ہے. وَإِذْ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اور پھر اللہ کا شکریہ اس کے بعد دل سے نکلنا شروع ہو جائے, یہ الفاظ کہنے کے ساتھ انشاءاللہ سب محفوظ رہیں گے. تو یہ اتنی چیزیں آپ کو بتائیں, کرنا شروع کریں, خالی سن کر مت چلے جائیے.
کسی کو کم یقین آئے تو بھی نقصان کی تو کوئی بات نہیں بتائی میں نے، کوئی پریشانی میں تو نہیں پھنس جاؤ گے، کوئی ایسی بات تو نہیں بتائی کہ خدا نخواستہ کہیں گمراہ ہو جائیں گے یا خدا نخواستہ اس سے مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ اگر کم یقین آئے تب بھی کر لیجیے۔ یہاں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ نہیں لازمی ہوگا، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے، اور کوئی چیز اگر آئے جو ثبوتوں کے ساتھ میں آپ کے سامنے آ جائے کہ یہ سیکیورٹی کی ہے، تو پھر اس کو اپنانا چاہیے اور اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم، انہ تعالی جواد کریم۔